بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طریقے سے آن لائن زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7 آیتوں کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، اور سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ، سورۃ البقرہ کا موضوع اور سورۃ البقرہ کا خلاصہ، یہ باتیں آ گئی تھی آپ حضرات کے سامنے نا۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان 7 آیتوں میں وضاحت چاہتی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں۔ جو 7 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس میں سے 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سمجھنے کی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 8 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اور آپ نے یقیناً لکھی بھی ہوگی، کہ 3 طبقوں کا تذکرہ ہے، ایک اہل ایمان کا، اور اہل کفار کا، اور منافقین کا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک کن کا تذکرہ تھا؟ اہل ایمان کا، سمجھ گئے؟ آیت نمبر 1 سے 5 تک اہل ایمان کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 8 سے 20 تک 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ بات آ گئی نا دوستوں؟ اچھا، تو اب آیت نمبر 8 سے آج جو ہم نے تلاوت کی، تو گویا کن کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے؟ منافقین کا تذکرہ۔ تو پہلے آپ حضرات ترجمہ دیکھ لیں اس کا بھی، جو کچھ آیات کا ترجمہ ہے اس کو سن بھی لیں، لکھ بھی لیں، پھر جو ضروری باتیں وہ میں آپ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ دوستوں۔ دیکھیں، لکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ زبان سے تو یہ کہتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، جبکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ لکھ لیا دوست؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما يخدعون الا انفسهم، جبکہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے، جبکہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، اور انہیں احساس تک نہیں ہے، اور انہیں احساس تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بریکٹ میں لکھیں نفاق کی، نفاق منافقت کی، نفاق کی، نفاق کی، نون فا الف قاف۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتے ہیں، بس اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھیں بسبب ان کے کرتوتوں کے، بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک، علیم کے معنی آتے ہیں دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں دوستو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، دل میں کفر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سامنے کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں کفر لے کے گھوم رہے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے، اور جب ان سے یعنی ان منافقین سے اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ ایک ساتھی آگے یہاں آ جائے، آپ آگے آ جاؤ۔ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن رکھا ہوا ہے، چھوٹا والا جو ہے نا، الا آگاہ رہو، آگاہ رہو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہ لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں، آگاہ رہو بے شک یہ لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہے، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہے۔ یہ تذکرہ کن کا چل رہا ہے؟ منافقین کا۔ اور آپ نے ان آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک جو 5 آیات کا ترجمہ دیکھا، تو ایک بات آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ جھوٹ تو بول رہے تھے، یعنی ظاہر میں کہتے تھے جی ہم تو مسلمان مومن ہیں، لیکن دل میں کفر تھا، لیکن بیوقوف تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم اللہ پاک سے بھی اپنی یہ کیفیت چھپا رہے ہیں۔ بھئی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے نا، اللہ پاک کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک تو دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ جی ہم تو جس طرح مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ پاک کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ خود دھوکے میں مبتلا، خود، لیکن انہیں نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے اردو میں ایک مثال ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے۔ کبوتر ہوتا ہے نا، اب بلی کبوتر کا شکار کرتی ہے نا، پکڑ لیتی ہے نا، مار ڈالتی ہے اس کو۔ اب ایک دیوار پہ کبوتر بیٹھا ہے اور اچانک سے بلی آ گئی۔ کبوتر نے محسوس کر لیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، خطرہ ہے نا، تو بجائے اس کے کہ وہ اڑ جائے یا اس جگہ سے ہٹ جائے، اس نے آنکھیں بند کر لی، یہ سمجھ کے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو بلی کو بھی۔ تو صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا نا۔ تو کبوتر نے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھا کہ جب مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کو بھی نہیں آ رہا۔ یہی معاملہ منافقین کا ہے۔ ان کو لگا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی کیفیت چھپا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ان کو خود احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے بیوقوف اور پاگل ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ تو 5 آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، اب شروع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک، ٹھیک ہے؟ کچھ اہم اور ضروری باتیں وہ میں آپ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں بھی اور اس کو نوٹ بھی کریں۔
ٹھیک ہے، ضروری بات ہے. پہلی بات دیکھیں، ہدی للمتقین، یاد ہے آیت نمبر 2 تھی نا. یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں. ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یہی ترجمہ ہوا تھا نا، ہدایت ہے متقین کے لیے. ادھر توجہ، وہاں نہیں دیکھو. اب یہاں پر ایک سوال ہے، پہلے سوال کو سمجھیں دوستو. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کن کے لیے؟ متقین کے لیے. تو بھئی متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے لوگ ہیں، ہے نا. جو پہلے سے کامیاب ہے، جو پہلے سے کامیاب ہے وہ تو ہدایت پر پہلے سے ہیں. ان کو اس کتاب سے اللہ پاک فرما رہے کہ اس کتاب نے ان کو ہدایت دے دی، تو وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہے نا. کون؟ متقین. متقین تو پہلے سے ہی کامیاب ہے. اب جیسے اردو میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، جیسے کوئی کہے کہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو میں نے کھانا کھلا دیا، یہ کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان بھوکے کو کھانا کھلا دے، ضرورت اس کی ہے نا. متقین تو پہلے سے کامیاب ہے، ہدایت پر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت انہی متقین کے لیے جو پہلے سے کامیاب تھے. سمجھ میں آ گئے؟ تو کمال تو یہ ہوتا کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہوتا کس کے لیے؟ سب کے لیے، بگڑے ہوئے کے لیے بھی، اللہ سے دور لوگوں سے بھی، کفار کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہدایت ہوتا. متقین تو کامیاب لوگ اور کامیاب ہو گئے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے وہ کامیاب تھے. سوال سمجھ میں آیا دوستو یا نہیں آیا؟ تو قرآن پاک کی ان الفاظ کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے؟ یہ ایک بڑا اعتراض بھی ہے اس طبقے کی طرف سے جو نعوذ باللہ ملحد قسم کا ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر دین بیزار ہوتا ہے، قرآن بیزار ہوتا ہے، مختلف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے برائے متقین، تو بھئی عام لوگوں کے لیے پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ ان کے لیے کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو آسان سی ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پہ 100 آدمی آئے، ٹھیک ہے، 100 آدمیوں کے لیے آپ نے کھانے کا دسترخوان لگا دیا، ٹھیک ہے. 100 کے 100 کو کھانا تھا. 100 بیٹھ گئے، 10 نے کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھی، کھانا کھایا، پیٹ بھرا، اللہ کا شکر ادا کیا، دعا پڑھی، اٹھ گئے. 90 کو ہاتھ بڑھانا تھا، لقمہ توڑنا تھا، پیٹ میں لقمہ اتارنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بیٹھے رہے. دسترخوان سمٹ گیا، اٹھ کے چلے گئے. دسترخوان پر بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے نا. اور کھانے کی اجازت تھی یا نہیں تھی؟ اجازت تھی، لیکن انہوں نے کھانے سے اپنا پیٹ بھرا. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کھانا لگانے والا یا نہ کھانے والا؟ نہ کھانے والا. قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ھدی، اللہ نے اتارا اس کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. لیکن اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس سے ہدایت حاصل کون کر رہا ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے.
وہ فائدہ اٹھانے والے متقین ہوتے ہیں، اور جو فائدے سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ متقین میں شامل نہیں ہوتے۔ کچھ بات پلے پڑی دوستو، سمجھ میں آئی؟ تو ہدی للمتقین، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین اٹھاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ سمجھ گیا؟ لکھیں گے یہ بات؟ لکھ لیں۔ لکھ لیں دوستو، ہدی للمتقین لکھیں، لکھ لیا؟ سوال یہ ہے، لکھیں، سوال یہ ہے کہ قرآن کو تو سب کے لیے ہدایت ہونا چاہیے تھا، سوال یہ ہے کہ قرآن کو تو سب کے لیے ہدایت ہونا چاہیے تھا، تو یہاں متقین کیوں فرمایا؟ یہاں متقین کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو ہدی للناس ہے، قرآن تو ہدی للناس ہے، للناس سمجھ گئے نا، یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن تو ہدی للناس ہے، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، الذین یؤمنون بالغیب، تیسری آیت ہے نا، کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل بات سمجھنے کی ہے دوستو۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ جواب، کسی کی ذات پر اعتماد کر کے کسی کی ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھی چیز کو، بن کا کیا مطلب؟ جو نہیں دیکھی نا، نہیں دیکھی، بن دیکھی چیز کو مان لینا، کسی کی ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھی چیز کو مان لینا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ بن دیکھی چیز کو مان لینا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بالکل آپ حضرات کے ذہن پہ آ کے ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اور آگے موسم بھی ہے قربانی کا، ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں۔ بچے آپس میں کہتے ہیں نا، اس گلی میں گائے آئی ہے، اس میں اونٹ آیا، اس میں بیل آیا، کہتے ہیں نا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں یہ ہو گیا، آپ جب گئے تو کچھ بھی نہیں۔ تو مقصد وہ بچہ کیا کر رہا تھا؟ شرارت کر رہا تھا، ہے نا؟ آپ نے اس کی بات پر اعتماد کیا، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا پیچھے گلی میں آیا ہے نہیں آیا،
لیکن اس نے کہا پیچھے گلی میں کالے رنگ کا اونٹ آیا ابھی اترا ہے. آپ کو پیچھے گلی نظر نہیں آ رہی، بن دیکھی ہے نا، لیکن آپ کیوں بھاگے؟ اس بچے پر اعتماد کر کے. اور جب آپ گئے تو آپ کو پتا چلا کہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. آئندہ کے لیے وہ بچہ اعتماد کے قابل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو بچہ ہے، بچہ بول سکتا ہے. بعض لوگ، یاد رکھیں، بعض لوگ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، محلے میں، مسجد میں، خاندان میں ایسے پاک اور نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ، اور وہ کوئی بات کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کہا ہے بس پھر صحیح ہوگا، بس جب اس نے کہا ہے تو پھر صحیح ہے. تو اعتماد ہے نا، اس ایک بندے پر اعتماد کرنا بن دیکھے، اگرچہ وہ چیز آپ نے نہیں دیکھی، لیکن بندہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا صاحب تقوی اور پاک صاف بندہ ہے کہ لوگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں. اس نے کسی چیز کے بارے میں کہا کہ فلاں چیز یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، تو آپ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ واقعی ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں گے اس نے کہا ہے، مان لیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے کہا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قبر میں زندگی ہے، آخرت کا میدان لگے گا، میدان محشر ہے، اتنا بڑا نظام ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، پل صراط ہوگا، ترازو قائم ہوں گے، آپ علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، جنت جہنم ہوگی. اس میں سے کوئی چیز دوستو ایسی ہے جو ہم نے دیکھی ہو؟ نہیں دیکھی نا، بن دیکھی ہے نا. لیکن ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اس لیے کہ بتانے والی ہستی کن کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ سے سچی ذات کسی کی نہیں ہو سکتی. تو آپ کی مبارک ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھی ان تمام چیزوں کو ہم نے مان لیا، یہ ہے ایمان بالغیب. سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے دوستو؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات آیت نمبر 6 میں آئے دوستو، آیت نمبر 6 میں آئے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا ترجمہ کیا تھا؟ بے شک جو کافر ہیں برابر ہیں ان کے حق میں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی گویا اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں، جو پکے کافر مشرک تھے، جن کی ہدایت کا راستہ بند ہو چکا تھا، ہدایت کا راستہ، اس لیے کہ اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کے آنکھوں پہ پردہ آ گیا، ہدایت کے راستے بند. تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ادھر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان. یہ ترجمہ سمجھ گئے نا دوستو؟ ٹھیک ہے. یہاں دوستو ایک سوال نہیں بنے گا کہ جب اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کے سمجھانے اور نہ سمجھانے سے اب ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اتنی زیادہ محنت، قربانی ان لوگوں پر کیوں دی؟ پھر بھئی انسان تو کوشش وہاں کرے گا جہاں کسی نتیجے کی امید تو ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہاں کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی، برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب غور کریں گے دوستو، تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں گے، بات سمجھ جائیں گے، ہے علمی بات. دیکھیں سواء علیہم، ادھر دیکھیں، برابر ہے، برابر ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. ان کافروں کے لیے برابر ہے، ان کافروں کے لیے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے لیے برابر ہے.
لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیکم، آپ کے لیے برابر ہے. ایک دیکھیں ہم ضمیر ہے، ایک کم ضمیر ہوتی ہے. اردو میں کہتے ہیں وہ اور آپ، فرق ہے نا دونوں میں. کافروں کے لیے ہم فرمایا، ان کے حق میں برابر ہے، ان پر محنت کی جائے نہ کی جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اپنے پیغمبر سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے بھی برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص جب دعوت کی محنت کرتا ہے، کسی کی فکر کرتا ہے، سامنے والے کو سمجھاتا ہے، اس کے لیے لگا رہتا ہے، چاہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب اس سے بات کرنا اور پتھر سے بات کرنا برابر ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک بندہ جب کوشش کرے گا، اس کو اس کی اس کوشش کا پورا پورا اجر ملے گا. کافروں کے لیے تو برابر تھا کہ وہ نہیں مان سکتے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں تھا. چاہے وہ مانے یا نہ مانتے، اللہ پاک نے فرمایا آپ کو آپ کا اجر پورا پورا ملے گا. ہائی لیول کی بات تو نہیں ہو گئی، بات ہے اہم دوستو، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سوال اگر اٹھے کہ بھئی قرآن کریم نے خود کہا، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ آپ کے ڈرانے نہ ڈرانے سے اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر آپ نے پھر کیوں اتنی محنت کی، اتنی مارے کھائی، 13 سالہ مکی زندگی میں ہجرت کرنی پڑی اور سب قربانیاں دی، آپ چلے گئے؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو برابر تھا کہ وہ محروم ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجر کا دروازہ تھوڑی بند ہوا تھا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یعنی ایک آسان سی مثال اس کی ایک سادہ سی دوں تاکہ سمجھنے کے لیے، کہ جیسے ایک پتھر ہو، بہت سخت قسم کا ہوتا ہے نا پتھر باز، اور ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے. تو ایک شخص آ کے کہے کہ بھئی کوئی مزدور ہے جو اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کر لے، میں اس کو روزانہ 1000 روپے دوں گا، دیہڑی دوں گا 1000 روپے، وہ کوشش کر لے جب یہ ٹوٹ جائے. مزدور آئے، کام شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن، اس پتھر پہ نشان بھی نہیں آیا. تو آپ بتائیں کہ 3 دن کی دیہڑی مزدور کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. اس لیے کہ مالک نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ہتھوڑا چلاتے رہو، آپ ہتھوڑا، آپ کو آپ کی دیہڑی اور مزدوری ملے گی. یہ پتھر ٹوٹا تب بھی، نہیں ٹوٹا تب بھی. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں، اپنے کام میں آپ لگے رہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ کو آپ کا اجر پورا پورا ملے گا. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ آگے چلیں. اچھا جی، چوتھی بات، آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کیا ترجمہ کیا اس کا جو آج کی پہلی آیت تھی؟ جو کہتے ہیں. دیکھیں اب غور کریں، یقولو، قول اس کو کہا جاتا ہے جو بات زبان سے نکلتی ہے، زبان سے اس کو قول کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی منافقین، جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی آخرت پر بھی، لیکن وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان کس چیز سے؟ دل سے. سمجھ گئے؟ قول سے تو ایمان لا رہے تھے نا زبان سے، لیکن کہاں سے ایمان نہیں لا رہے تھے؟ دل سے. سمجھ گئے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ مومن حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول اور قلب، لکھیں دوستوں، مومن حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا قول اور قلب یعنی دل، دونوں مومن ہوں، دونوں میں ایمان ہوں. صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی
نہیں ہوتا. بات سمجھ میں؟ دونوں مومن ہوں. ہو گئی بات دوستوں؟ پانچویں بات، آیت نمبر 10 دیکھیں. فی قلوبہم مرض، کیا ترجمہ کیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. تو یہ مطلب تو اس کا نہیں تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. ایک تو دل کا ظاہری مرض ہوتا ہے نا، لیکن قرآن کریم اس کے بارے میں تھوڑی بتا رہا ہے کہ یہ دل کے مریض تھے. اس سے مراد کیا ہے؟ امراض قلبیہ، روحانیہ. فی قلوبہم مرض، لیکن اس سے مراد امراض قلبیہ روحانیہ ہے. امراض قلبیہ روحانیہ جیسے حسد، تکبر، بدگمانی. حسد، تکبر، بدگمانی، ریاکاری، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ تو منع ہے. مسلمان کسی سے حسد نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، ریاکاری نہیں کرے گا، اور بدگمانی نہیں کرے گا کسی کے بارے میں. معلوم ہوا کہ جو ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے لکھا نا کہ انسان دل کے امراض کی بھی فکر کرے، روحانی امراض کی. انسان کا دل روحانی طور پہ بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ جو آج کل ہم غیبت میں، حسد میں، چغلی میں، بدگمانی میں، تکبر میں، ریاکاری میں، دکھلاوے میں، ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا، یہ سب امراض کس کے ہیں؟ دل کے ہیں. ظاہر میں تو بالکل میں ویل سیٹ بیٹھا ہوا ہوں، اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن دل کی دنیا میں کیا چیز اندر پک رہی ہے یہ تو مجھے پتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے دیکھیں، نیک صحبت، نیک مجلس، نیک ماحول بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی؟ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. فرمائے نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اس لیے اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو، اپنے دوستوں کو پاک رکھیں. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے دوستی کی جائے. آج ہم اتنے دوست بناتے ہیں، یہ میرے محلے کا دوست ہے، یہ مسجد کا دوست ہے، یہ اسکول کا دوست ہے، یہ مدرسے کا دوست ہے، یہ مارکیٹ کا دوست ہے، یہ ہم سفر میں گئے تھے اس کا دوست ہے. الگ لسٹیں ہیں دوستوں، الگ الگ. اب اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ اچھا خاصا نماز کے پابند ہوں گے، کچھ دنوں بعد آپ سے گئے گا، یار یہ کیا ملا گیری بنائی ہوئی یار، وہ ٹوپی پہن کے جا رہے ہوتے، چھوڑو. نماز سے نکال دے گا، تلاوت سے نکال دے گا، ذکر سے نکال دے گا، تبلیغ کے کام سے آپ جڑے ہوں گے اس سے دور کر دے گا. کہے گا کیا شب جمعہ میں جائے، ایک دن چلو چھٹی کر لیتے، کام خراب کر دے گا. آپ طالب علم ہوں گے، اچھا خاصا پڑھ رہے ہوں گے، رات کو مطالعہ تکرار کر رہے ہوں گے، آ کے شرارتی بیٹھ جائے گا آپ کے ساتھ. کہے گا یار کون سا ہم نے پوزیشن لینی ہے، 100 نمبر لینے کہتے ہیں نا، بس ہم نے 40 نمبر لے کے پاس ہونا ہے. صرف 40 نمبر تھوڑی لینے، اچھا پڑھنا ہے، کامیاب طالب علم بننا ہے دوستوں. ٹھیک ہے نا؟ چھٹی اور آخری بات، آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. دیکھیں، جب ان منافقین سے کہا جاتا نا کہ بھئی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کہتے ہم تو اصلاح ہی کرنے والے، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے. اللہ پاک نے جواب بھی پھر انہی کے انداز میں دیا کہ بے شک یہ فساد ہی پھیلانے والے، اصلاح نہیں، فساد ہی پھیلانے والے. بات کیا ہے نقطے کی دوستوں؟ وہ لکھیں، مفسد کا اپنے آپ کو مصلح کہنا،
مفسد کا اپنے آپ کو مصلح کہنا. مفسد کس کو کہیں گے؟ جو فساد پھیلاتا ہے. اور مصلح وہ ہوتا ہے جو اصلاح کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے. اب ایک بندہ ہے مفسد ہے نا، اور کہہ رہا ہے جی میں تو مصلح ہوں. کچرا کنڈی سے ٹرالی بھر کے لے جا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ عود کا عطر بھرا ہوا. تو غلط ہے نا؟ بدبو ہے یا عطر ہے؟ بدبو. مفسد کا اپنے آپ کو مصلح کہنا یہ منافق کی علامات میں سے، یہ منافق کی علامات میں سے. غلط کر رہا ہوگا لیکن جب کوئی اس کو سمجھائے گا تو کہے گا جی ہم تو فکر مند لوگ ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ سب جڑ کر چلیں، مل کر رہیں. لڑائیاں بنا رہا ہوگا، آگ لگا رہا ہوگا، شرارتیں شیطانیاں کر رہا ہوگا لوگوں میں. اور جب کوئی کہے یار کیوں اس طرح کر رہے ہو، کیوں اختلاف ہے؟ جی ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں، ہم تو فکر کر رہے ہیں ماحول بن جائے، آپس میں جڑ جائیں. دو بھائیوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، خاندان میں اختلاف پیدا، بھائی بہنوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، شاگرد استاذ میں اختلاف پیدا کر دے گا. اور کہے گا کہ جی ہم تو بہت بہت ڈرتا ہوں اللہ پاک سے، یار بہت ڈر لگتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایسا بندہ آپ بتائیں مصلح ہے یا مفسد ہے؟ مفسد ہے نا، اور اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے. تو یہ منافق کی علامات میں سے. سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ اتنا کافی ہے؟ جی کم ہے نا؟ پڑھنا چاہیے نا آگے. دیکھیں یہ ایسا طالب علم چاہیے ہمیں جو پڑھنے کے لیے بالکل تیار ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے. خیر باقی بھی اچھے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن وہ شرم کے مارے شاید بول نہیں رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبق کو لازمی دہرا دیا کریں اور پابندی کے ساتھ آئیں. باجماعت نمازوں کی انتہائی پابندی اپنے مزاج کا حصہ بنائیں. تلاوت روز کریں، کم کریں لیکن روز کریں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تلاوت مسلمان کے لیے بمنزلہ ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول ہے. پیٹرول ہوتا ہے نا گاڑی میں، گاڑی بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے اور چمک رہے، پیٹرول نہیں ہے تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. تلاوت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ کم کریں لیکن روز کریں. اور جن کے پاس وقت ہو ان کو چاہیے کہ خوب اہتمام سے تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.